قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، پرکشش بنا دی گئی ہے، آراستہ و پیراستہ کر دی گئی ہے حب الشہواتی، نفسانی خواہشات کی محبت، من چاہی چیزوں کی محبت، من النساء، من یہ بیانیہ ہے تو اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ عورتوں کی، یعنی کہ عورتوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی، والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی، والانعام اور مویشیوں کی، والحرث اور کھیتی کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ زینا یہ فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، مزین کر دیا گیا، مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، کیونکہ للناسی دو لفظ ہیں، لام الگ ہے اور الناس الگ ہے، پھر ان کو ملا دیا گیا تو کیا پڑھتے ہیں للناسی، تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے۔ حب کا معنی محبت، الشہوات یہ شہوت ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نفسانی خواہش، وہ چیزیں جن کی طرف دل مچلے، جن کی طرف انسان کا دل مائل ہو، بہت زیادہ مائل ہو۔ من النساء، من کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ من بیانیہ ہے، یہ من بتانے کے لیے آیا ہے کہ شہوات، نفسانی خواہشات اور من چاہی چیزیں کیا کیا ہیں، جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، وہ چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو فرمایا گیا النساء عورتیں، النساء یہ جمع ہے کس کی؟ امراتن کی۔ والبنین اور بیٹے، یہ ابن کی جمع ہے۔ والقناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، خزانہ۔ المقنطرہ اس کا معنی ہوگا جمع کیا ہوا، جمع کیے ہوئے۔ من الذهب والفضہ، ذہب سونا اور فضہ چاندی۔ والخیل المسومہ، الخیل گھوڑوں کو کہتے ہیں، المسومہ نشان لگے ہوئے۔ والانعام یہ نعام کی جمع ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کن کے اوپر؟ اونٹوں کے اوپر، گائیوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر، اور دمبے، چھترے وغیرہ، مینڈے، ان کے اوپر۔ والحرث اور کھیتی، یعنی کہ وہ زمین جس میں ہل چلایا جائے۔ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ، اور اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ان چیزوں کی طرف جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہیں۔ متاع کا معنی ساز و سامان، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی۔ واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اسی کے ہاں ہے، اسی کے پاس ہے، حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ مآب کا معنی ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، جہاں پہ انسان واپس آ سکے، جہاں پہ وہ رہ سکے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ وعدے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے دنیاوی کئی چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔
اور وہ چیزیں ان کے لیے پرکشش بنا دی ہیں، ان کے لیے آراستہ پہ راستہ کر دی ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون ہے جو انہی چیزوں میں رہتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا ہے، انہی کی فکر کرتا ہے، انہی کو جمع کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں سے مناسب فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کی اصل نگاہ آخرت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ مزین کرنے والا کون ہے؟ قرآن حکیم کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، سورہ نعم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ تو مزین کرنے والا کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، انہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا رکھا ہے، اور وہ عورت اور اس عورت کی قوم وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، ان کو وہ شرک کر رہے ہیں لیکن شرک کے اوپر راضی ہیں، مطمئن ہیں، انہیں یہ عمل اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور یوں شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک لیا ہے اور وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اعمال کو مزین کرنے کی نسبت ایک آیت میں اپنی طرف کی ہے اور دوسری آیت میں شیطان کی طرف کی ہے۔ تو ہر چیز کا خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن شیطان کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب بنتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مخلوقات کو مزین کرنے کا، تو وہ مزین کرنے والا اللہ رب العزت خود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں، جو مخلوقات زمین کے اوپر ہیں، انہیں ہم نے زمین کے لیے مزین کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لے سکیں، ان کی آزمائش کر سکیں کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے عمل سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو مزین کی گئی ہیں، انہیں مزین کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور مقصد کیا ہے؟ بندوں کا امتحان لینا، کیونکہ اگر یہ فتنے نہ ہوں، عورتیں، بیٹے اور مال کا فتنہ، گھوڑوں کا فتنہ، زمین کا فتنہ، یہ فتنے نہ ہوں، پھر تو ہر انسان فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ لیکن انسان کے امتحان ہے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ نبی بھیجے گئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، نبیوں کا وارث علماء کو بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنے بھی موجود ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا نہ شکرا بن جائے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، من چاہی چیزوں کی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کون ہیں؟ عورتیں۔ تو عورتیں پہلے نمبر پہ فتنہ کے طور پہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة
اضر علی الرجال من النساء، کہ میں دنیا میں جتنے بھی فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ تو عورتیں فتنہ ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ انسان عورتوں کے معاملے میں کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے بچ کر رہو۔ اگر عورت نیک مل جائے، نیک بیوی مل جائے تو وہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جو کچھ ہے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دنیا کے اس ساز و سامان میں جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو اگر نیک بیوی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھے، اور بیوی بھی وہ لی ہے جو دین کی بنیاد پہ لی گئی ہے، دین کی بنیاد پہ بیوی حاصل کی ہے، جو دین کے معاملے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، جو خیر کے کاموں میں تعاون کر رہی ہے، جو برائی سے بچنے کے معاملے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اس عورت کو لینے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ نیک اولاد لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرنا کہ تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں، کیونکہ میں روز قیامت فخر کر کے کہوں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر عورت نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، اس حدیث کو امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے دو چیزیں بڑی عزیز ہیں، بڑی محبوب ہیں، نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 خوشبو۔ تو نبی علیہ السلام عورتوں سے نفرت کرنے والے نہیں تھے، آپ کو عورتوں سے مجموعی طور پہ محبت تھی، اگرچہ آپ کا تعلق صرف اپنی بیویوں سے تھا، لیکن جو عورتوں کی جنس ہے، عورتوں کی جو مخلوق ہے، اس سے آپ نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے کہ عورتیں ہیں آپ نفرت کریں، ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال عورتیں کیا ہیں؟ فتنہ ہیں، ان کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ والبنین، اور بیٹے بھی فتنہ ہیں، انہیں بھی خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے گھر میں بیٹے نہ ہو کتنا پریشان رہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹے کی نعمت موجود ہو۔ کئی لوگ اس وجہ سے دوسری شادی کرتے ہیں کہ پہلی بیوی سے بیٹیاں ملی ہیں، بیٹے نہیں مل سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو بیٹے کس قدر محبوب ہیں، کس قدر پیارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دونوں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہی کچھ کہوں گا جو عورتوں کے بارے میں کہا تھا۔ اگر بیٹے لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کروں گا، انہیں قرآن کا حافظ بناؤں گا، انہیں دین کا عالم بناؤں گا، انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا بناؤں گا، انہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤں گا، انہیں توحید پہ چلنے والا بناؤں گا، تو ایسے بیٹے انشاءاللہ نعمت ہیں۔ لیکن اگر بیٹے لے کر انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جائے، بیٹوں کی وجہ سے گناہ کرے، حرام کمائے، تو پھر بیٹوں کے امتحان میں انسان ناکام ٹھہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ منافقون میں یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. وہ خوش نہ ہو کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے. مال اور اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. انسان چاہتا ہے اس کے پاس بہت سا سونا ہو، بہت سی چاندی ہو، ڈھیر لگے ہوئے ہوں اس کے گھر میں، خزانے کے خزانے موجود ہوں سونے اور چاندی کے. تو اللہ رب العزت مال کے ذریعے بھی انسان کا امتحان لیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں میں اولاد کا تذکرہ آیا ہے، عام طور پہ انہی آیتوں میں اللہ نے مال کا تذکرہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، سورہ تغابن، کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، ان کے ذریعے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال حلال طریقے سے حاصل کرے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، مسکینوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، مساجد کے اوپر، دین کے طالب علموں کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، بیواؤں کے اوپر خیر کے کاموں میں پیسہ لگائے. تو یہی وہ مال ہے جو روز آخرت اس کے کام آئے گا. اور اگر انسان مال حاصل کرے حرام طریقے سے تو اس امتحان میں وہ ناکام ہوا. اگر حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد مال کو حرام جگہ پہ لگائے، شرک پھیلانے کے لیے، بدعات کو رواج دینے کے لیے، بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، تو پھر بھی وہ اس امتحان میں ناکام ٹھہرا ہے. اور روز قیامت انسان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی کہ ان کی محبت بھی لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین قسم کے گھوڑے ہوں. تو گھوڑے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گھوڑے آپ نے کیوں رکھے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں. انسان یا تو گھوڑا اس لیے رکھتا ہے تاکہ میں اسے اللہ کی راہ میں استعمال کروں، اس پہ بیٹھ کے جہاد کروں، تو ایسا گھوڑا انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور کبھی کوئی گھوڑا اس لیے رکھتا ہے تاکہ اسے اسلام کے خلاف استعمال کرے، اور اس لیے رکھتا ہے تاکہ فخر کر سکے، تکبر کر سکے. تو جب یہ مقصد ہوگا تو ایسا گھوڑا انسان کے لیے وبال بنے گا اور عذاب کا سبب بنے گا. اور تیسرا گھوڑا وہ ہے جو انسان نہ جہاد کے لیے رکھتا ہے اور نہ ہی تکبر کرنے کے لیے، نہ اسلام کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اور نہ اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، بلکہ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے رکھتا ہے. تو وہ نہ اس سے نہ اسے اجر و ثواب ملے گا اور نہ اسے گناہ ملے گا. تو یہاں پہ کہا گیا گھوڑے نشان لگے ہوئے، ان کے عمدہ گھوڑے ہیں جن کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ان پہ نشانیاں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ گھوڑا محفوظ رہ سکے. والانعام، اور مویشی، اونٹ اور گائے اور بکریاں وغیرہ، تو ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. یہ بھی انسان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ گھوڑوں کے بعد آیا ہے. اسے پتہ چلا کہ خوشنما ہونے میں مویشیوں کا نمبر گھوڑوں کے بعد آتا ہے.
والحرث اور اس کے بعد کھیتی. تو مویشیوں کے ذریعے اور کھیتی کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. انسان انہیں کیسے حاصل کرتا ہے، انہیں کہاں استعمال کرتا ہے، انہیں کتنا وقت دیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان جانوروں کے ساتھ اور کھیتی باڑی کے ساتھ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتا. تو ایسا آدمی اس امتحان میں ناکام ہوگا. اور جو ان جانوروں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر انہیں اللہ کی راہ میں بھی صرف کرتا ہے، جانور بیچ کے مال اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، گوشت فقیروں میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے. ایسے ہی کھیتی باڑی جب فصل گھر میں آتی ہے، غلہ گھر میں آتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، تو ایسا آدمی کامیاب ہے. اور اگر انسان کھیتی باڑی کی وجہ سے رب سے غافل ہو جائے تو ناکام ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تم بیعینہ کرنے لگو گے، اور بیعینہ جو ہے یہ سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. تو جب تم بیعینہ کرنے لگو گے اور تم گائیوں کی دموں پہ راضی ہو جاؤ گے، انہیں پکڑ لو گے، گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ اس وقت تک واپس نہیں لے گا، اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اس کے دین سے کی طرف رجوع نہیں کرو گے، دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ انسان کا حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانا، جانوروں کے ساتھ مشغول ہو جانا، حتیٰ کہ رب کے حقوق کو بھول جائے، یہ قابل مذمت ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ الحیات الدنیا. الدنیا یہ لفظ ادنا کی مؤنث ہے. ادنا اور دنیا دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت قریب. تو دنیاوی زندگی کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک اس لیے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں لوگوں کے قریب ہے. لوگ اس زندگی میں رہ رہے ہیں، آخرت تو بعد میں آئے گی. تو قریب والی زندگی کیا ہوئی؟ یہ جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الحیات الدنیا، کیونکہ دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب، بہت قریب. اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ الحیات الدنیا، یہ اس زندگی کو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا معنی ہوتا ہے گھٹیا، کم تر، اور یہ زندگی آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ گھٹیا سی زندگی ہے. تو اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے الحیات الدنیا. تو ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک یہ جو ساتوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونا چاندی، یہ گھوڑے، یہ مویشی، یہ کھیتی باڑی، یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ سامان جو عارضی ہو، زائل ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو. یہ چیزیں انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. بیوی آئی، فوت ہو گئی، بیٹا آیا، فوت ہو گیا، سونا چاندی انسان کے پاس آئے، پھر کہیں خرچ ہو گئے، چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، گھوڑا آیا، ختم ہو گیا، بیچنا پڑ گیا، جانور آئے، فوت ہو گئے یا ذبح کرنے پڑ گئے یا بیچنے پڑ گئے، زمین بھی بیچنی پڑ جاتی ہے، اور یا پھر یہ چیزیں ابھی موجود ہوتی ہیں تو انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ ایک طرف ہے یہ دنیا جو عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ایک اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں خبردار کیا کہ تمہاری نگاہ، تمہاری توجہ آخرت کے اوپر ہونی چاہیے. یہ چیزیں، یہ نعمتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہیں حاصل کرنا ہے تو اس لیے کہ ان کے ذریعے آخرت بنانی ہے. انہیں حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یہی اصل ہیں. ان کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.